اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. شرکت جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرتا. جو حاکم ہو, شوہر حاکم ہوتا ہے نا, گھر کا سربراہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے عورت کو دو مردوں کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ سربراہ دو نہیں ہو سکتے. سربراہ ہمیشہ ایک. ماتحت زیادہ ہوتے ہیں, ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں. سربراہ ایک باپ ایک ہی ہوتا ہے, بچے زیادہ ہوتے ہیں, بچے ماتحت ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابا اور وہ بھی ابا, میرے دو ابا ہیں, اس میں باپ غیرت سے مر جائے گا. سربراہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ایک. آپ کی بیوی نافرمان ہے, کھانا نہیں پکاتی, برداشت کر لو گے آپ. آپ کی زوجہ بد اخلاق ہے, برداشت کر لو گے. لیکن آپ کی زوجہ آپ کی بے انتہا خدمت کر رہی ہے, آپ کی وائف آپ کا ہر طرح سے خیال کرتی ہے, آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت. ایک عیب ہے اس کے اندر کہ جب اس سے پوچھا جائے آپ کا شوہر کون ہے, تو کہتی ہے وسیم بھائی بھی ہیں اور غفار صاحب بھی ہیں. جو بغیرت ہوگا نا وہ کہے گا کوئی بات نہیں یار, ایک عیب ہے نا کہ مجھے بھی شوہر مانتی ہے, اس کو بھی مانتی ہے, خدمت تو دیکھو نا یار, اس کی خوبیاں تو دیکھو نا. غیرت مند کہے گا یہ تمام خوبیاں, ان پر یہ والی خامی کا پلڑا بھاری ہے. آج کا مشرک کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے. مفتی صاحب مثال دے رہے ہیں شوہر کی, کہ ایک عورت کہہ رہی ہے یہ بھی میرا شوہر وہ بھی میرا شوہر, تو یہ مثال تو اس مشرک پہ فٹ ہوگی جو کہے گا اللہ بھی میرا اللہ اور یہ قبر بھی میری اللہ. ہم تو قبر کو اللہ نہیں مانتے, ہم تو بتوں کو اللہ نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے جو آسمانوں پہ ہے, ہم تو ایک مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے رکھے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک اور مثال مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں. مارکیٹ میں ایک اور مثال, آپ کی وائف کہتی ہے شوہر تو آپ ہی ہو, لیکن رات اس کے ساتھ گزاروں گی میں. آپ کہتے ہو کہ بیگم جب میں شوہر ہوں تو رات اس کے ساتھ گزارنے کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتی ہے آپ کے ساتھ بھی تو گزارتی ہوں نا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میرے شوہر ہو, اور اس کے ساتھ میں گزار رہی ہوں شوہر مان کے نہیں. کچھ بھی فرض کر لیں شوہر نہیں ہے وہ, رات گزاروں گی. آپ کہو گے کہ پھر اسی کے ساتھ گزارو, میرے ساتھ بولو مت گزارو. وہ کہے دیکھیں یہ نادرہ میں میں نے شوہر کے خانے میں آپ کا نام ڈلوایا ہے, یہ نکاح نامے میں بھی آپ کا نام ہے. کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے ہسبینڈ کون ہے, میں کہتی ہوں وسیم صاحب ہے ہسبینڈ میرے, ہر جگہ آپ کا نام. آپ کہو گے بھائی نام جب میرا ہر جگہ ڈالا ہوا ہے تو پھر جو چیزیں صرف شوہر کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی میرے ساتھ خاص ہونی چاہیے. اگر کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو ڈاکومنٹیشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ نکاح نامہ اپنے پاس رکھ اور کل طلاق نامہ مل جائے گا تجھے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ بھائی شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نادرت کا تو اب بنا ہے نا, آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو نادرہ نہیں تھا, اس وقت تو کاغذات. ابھی بھی بلوچستان میں زیادہ تر کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں جائیں, پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں نکاح نامے نہیں بنے ہوتے, کوئی کاغذ نہیں ہے. عورت جس کے ساتھ رہتی ہے اس کو شوہر سمجھا جاتا ہے, نکاح ہوا تھا بھائی. تو آپ دلیل میں کیا کہو گے اپنی بیگم سے؟ بیگم بات یہ ہے کہ یہ کاغذ رکھ ایک طرف, جب تو نے مجھے شوہر مانا ہے تو شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ صرف میرے ساتھ ہوگا, وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر دیا تو 100 دفعہ کہتی رہے میں تیرا شوہر ہوں, میں نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے, بعض لوگ مجھے اللہ کہتے ہیں, خالق کہتے ہیں, لیکن مخلوق اور خالق کا جو رشتہ ہے اس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں. دعا کا رشتہ صرف پکارنے کا رشتہ, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا, سجدے کرنا, طواف کرنا, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. اگر کوئی عبادت گزار یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے, وہ 100 دفعہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, اللہ اس ماننے کو نہیں مانتا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کھوپڑی کا نام تبدیل کر کے ناریل رکھ دوں.
खोपड़ी का नाम चेंज करके नारियल रख, लेकिन तौहीन का डर है इसलिए मैं नहीं ये काम करता। खोपड़ी पे बहुत लोगों की खोपड़ी घूम जाती है कि यार ये हमें अच्छे भले दिमाग को मुफ्ती साहब खोपड़ी क्यों कह रहे हैं। मुशरिकीन कौन सा ये कहते थे कि दो अल्लाह हैं? कुरान क्या कहता है? वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा ला यक़ूलुन्नल्लाह। ए नबी, जब आप 360 बुतों की इबादत करने वाले मुशरिकों से पूछते हो कि इस कायनात का बनाने वाला कौन है, तमाम काफिर, तमाम गैर मुस्लिम मुशरिक कहते थे सिर्फ अल्लाह, अल्लाह है जिसने इनको बनाया है। वो भी अल्लाह को एक मानते थे। तो अल्लाह ने कहा कि जब वो है तो फिर दुआओं में इनको पुकारते क्यों हो? वो हक जो अल्लाह का है वो इनको क्यों देते हो? तो वो कहते थे हम अल्लाह को भी मानते हैं। तो अल्लाह ने कहा ऐसा मानना मुझे मोतबर, मुझे कबूल नहीं है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह कहते हैं ये लोग मुझ पर ईमान लाते हैं, साथ में मेरे साथ किसी और को पुकारते हैं, शरीक करते हैं, तो ये वाला मानना मुझे कबूल नहीं है। शौहर मोहब्बत में शिरकत बर्दाश्त नहीं करता, वो मोहब्बत जो सिर्फ शौहर को मिलनी चाहिए क्योंकि सरबराह है। तो जो कायनात का खालिक है, कायनात का बनाने वाला है, पूरी कायनात का सरबराह है, जिसमें गैरत हमसे ज्यादा, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि जो मोहब्बत मुझे देनी चाहिए उसमें मेरे साथ किसी पैगंबर को, वली को, किसी बुत को, किसी मखलूक को शरीक करो? वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी सारी नेकियां एक राख का ढेर है। तराजू में जब ये नेकियां शिर्क के साथ रखी जाएंगी तो नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, शिर्क का पलड़ा भारी होगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? देखो कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जो सिर्फ बाप को दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं? बाप को। ताजीम दोस्तों की जाती है या बाप की? बाप की। मोहब्बत दोस्तों से भी होती है, बाप से भी होती है, माँ से भी होती है, बीवी से भी होती है, बच्चों से भी होती है। हर मोहब्बत का स्टाइल अलग अलग होता है। तो हम जब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, वो भी अलग किस्म की मोहब्बत है। अब्बा से मोहब्बत होती है, उसमें ताजीम का अंसर होता है, अजमत का, बुजुर्गी का अंसर होता है। ये वाली मोहब्बत आप किसी और को दे दो अब्बा की मौजूदगी में, फिर आप 100 दफा बोलो अब्बा, अब्बा तो आप ही हैं, अब्बा कहेंगे, फिर ये वाला अब्बा कहां से लब्बा? वो आपका बेटा जवाब में कह रहे हैं अब्बा ये अब्बा नहीं है, देखो नादरा में मैंने आपका नाम डलवाया, आप ही मेरे अब्बा हैं। अब्बा कहेगा कि जो मोहब्बत बाप को देनी चाहिए तू वही स्टाइल में इसको भी मोहब्बत दे रहा है, तो फिर इसमें का मतलब तो ये तेरा बाप है। फिर जो मोहब्बत मां को मिलनी चाहिए, आप किसी और आंटी को वो मोहब्बत दे रहे हैं, तो मां को गुस्सा आएगा ना। जो औलाद को मिलनी चाहिए, आप पड़ोसियों के बच्चों को वो मोहब्बत, विरासत सारी पड़ोसियों के नाम करके जा रहे हो, तो बच्चा क्या कहेगा? अब्बा आज आपने हमारे दिल पे आरे चला दिए। वैसे तो सारी जिंदगी आपने हमें ताने ही दिए हैं, लेकिन एक विरासत जो खूनी रिश्ते को मिलती है वो भी आपने पड़ोसियों के बच्चों को दे दी। बाप कहे बेटा गम न करो, नादरा में देखो मैंने तुम्हारा नाम डाला हुआ है। आप बोलोगे अब्बा ये नादरा की कॉपी अपने पास रखो, इसका हमें कोई फायदा नहीं, विरासत तो सारी उनको दे दी आपने। हम मार खाते रहे सारी जिंदगी, आपने आज तक एक गुटके की पैसे नहीं दिए, हमने ये भी बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ये तसल्ली थी कि हैं तो हम आपके ना, तो विरासत हमें किसको मिलेगी? वो तो हमें मिलेगी, वो भी आपने किसी और को उठा के दे दी। लेकिन अब्बा को इस पे फख्र है, बेटा जहां भी महफिल में जाता हूं मैं तुम्हें अपना बेटा कहता हूं, और जिनको मैंने विरासत दी उनको अपना बेटा नहीं कहता। तो आप बेवकूफ बन जाओगे अब्बा की इन बातों में। इतनी अकल आप में है तो क्या माज अल्लाह नकले कुफर, अल्लाह में माज अल्लाह इतनी समझ नहीं है? क्या आप अल्लाह को अल्लाह अल्लाह कहते रहो, लेकिन जब पुकारने की बात आए तो कभी या अल्लाह मदद, कभी या रसूल अल्लाह मदद चला दिया आपने, कभी या अल्लाह मदद चला दिया, कभी या अली मदद चला दिया, कभी या अल्लाह मदद चला दिया, कभी या गौसे आदम मदद चला दिया, कभी बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ कर रहे हो, कभी कब्र के गिर्द भी कर रहे हो जाके। अल्लाह का घर और कब्र आपकी नजर में क्या हो गए? बराबर हो गए। फिर आप 100 दफा बोलते रहो मैं तौहीद को मानता हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूं, ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह तो कादियानी भी पढ़ता है, क्या वो जन्नत में चला जाएगा? खाली ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मफहूम है वो समझ के पढ़ेंगे तो मुसलमान होंगे भाई। अबू जहल को मतलब पता था ला इलाहा इल्लल्लाह का, इसलिए उसने नहीं पढ़ा। अबू जहल आज के दौर में होता, कहता यार ये तो इनके यहां तो 20 मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह के, मुझे क्या पता था ये वाला मतलब भी निकल सकता है, तो पढ़ लेता वो।
اس کو پتا تھا بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ والا, وہ مطلب اس سے میرے نظریات کے دھجیے اڑ جائیں گے, اس لیے وہ نہیں آخری دم تک نہیں پڑھا اس نے. آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, پھر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں بھائی؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. کمال کی بات ہے, یہ آیت بیچ میں لکھی ہوگی, دائیں طرف یا اللہ مدد اور بائیں طرف یا رسول اللہ مدد. اللہ کہہ رہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. آپ کہتے ہیں اللہ اس آیت کے دائیں اور بائیں میں ہم تیرے ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں گے. تو یہ پیغمبر سے محبت نہیں ہے, یہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ. وہ سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے سب سے بڑے علم بردار تھے, شیطان نے انہی کی امت کے سامنے شرک جیسی برائی کو مزین کر دیا اور لوگوں کو شرک میں ڈال دیا. تو یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے, جو برائی کو آپ کی نظروں میں کیا کرتا ہے؟ مزین. توحید پرست انسان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سکون. قرآن یہ مثالیں بھی دیتا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا پیاری مثال دی قرآن نے. بتاؤ کسی شخص کا ایک معبود ہو, اسے پتا ہے کہ اولاد کے لیے بھی یا اللہ صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے, اسے پتا ہے کہ میری بگڑی کون بنا سکتا ہے؟ صرف اللہ. اسے پتا ہے میرے کاروبار میں کون برکت دے سکتا ہے؟ صرف اللہ. اسے پتا ہے کہ مجھے بیماری میں کون شفا دے سکتا ہے؟ صرف اللہ. اسے پتا ہے کہ میں کس کو راضی کروں گا تو جنت میں جاؤں گا؟ صرف اللہ. اسے پتا ہے کس کو ناراض کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا؟ صرف اللہ. اللہ کہتے بتاؤ جس کا صرف ایک معبود ہو وہ سکون میں ہے, یا جس کے درجنوں خدا ہوں. کبھی اس روحانی ڈرامے باز کے پاس جا رہا ہے کہ اولاد اس پھونکوں والی سرکار سے ملے گی مجھے, کبھی جا رہا ہے اس قبر کے پاس کہ مجھے جن چڑیل بھوت وہاں سے بھاگیں گے میرے, کبھی جا رہا ہے کہ میری بھاگی بھی بیوی کو وہ عامل پکڑ کے لائے گا, کبھی جا رہا ہے اس بت کے پاس, ہندوؤں کے پاس کہ بھائی اس مندر میں جاؤں گا اور یہ کروں گا تو پھر جو ہے نا میرا کاروبار بحال ہو جائے گا. وہ تو ویسے ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی. ہمارے سارے مسائل کون حل کرتا ہے؟ میں نے آج تک کبھی تعویذ گلے میں نہیں ڈالا الحمدللہ, اور میری ٹینشنیں آپ سے 4 گنا زیادہ ہیں. استغفر اللہ, غلط بول دیا میں نے. گھر والے بھی بیان سنتے ہیں. ٹینشنوں کا مطلب ذمہ داریاں, جس کو پیار سے ہم ٹینشن کہہ رہے ہیں. بعض دفعہ غلطی سے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. عرف میں جس کو ٹینشن سمجھا جاتا ہے. بتاؤ جس کا خاندان چھوٹا ہو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں یا جس کا خاندان بڑا ہو؟ بڑے والے کی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی نا. ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا, 99 سال میں فوت ہوئے, اللہ مغفرت فرمائے, بڑا خاندان تھا, مسجد کے امام تھے, ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ انہوں نے کہا خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, ایک آدھ بچہ, نہ کوئی بہو نہ داماد. ہمارے تو اللہ کا شکر ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بہویں ہیں, داماد ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں. ہم لوگ کے یہاں خیریت ویریت نہیں ہوتی. بڑا انجوائے کر کے کہتے تھے. ہمارے یہاں تو کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے, ادھر گر گیا وہ ہے بھائی, کسی کو نزلہ ہو رہا ہے اس کو اسپتال لے کے بھاگ رہے ہیں, کسی بہو کا میٹر کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی داماد آڑا ترشا نکل آیا, اس کو سیٹنگ پہ, اس کو تبلیغ میں بھیجا ہوا ہے انسان کا بچہ بنانے کے لیے. تو ہم تو لائف کو انجوائے کرتے ہیں, خاندان ہے بھائی. اور آپ ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلوں میں جائیں گے, خیریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو وہاں پہ. بندہ ہی نہیں ہے تو کیا مسائل کیا ہوں گے. لیکن وہ جو 1000 گز کے بنگلے خالی ہوتے ہیں نا, وہ ٹینشن لیس ہو کے بھی ٹینشن فل ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں دل لگی کے لیے انسان نہیں ہوتے, محبت کرنے والے انسان نہیں ملتے. تو ہم تو یہ ٹینشن خود لی ہم نے, آرڈر پہ ٹینشن لی ہم نے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان ٹینشنوں میں خوشیاں زیادہ ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے یہ ٹینشن ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا, کسی نے کہا کھانا کھا لے, اس نے کہا کھانا کھاؤں گا تو بیت الخلا جانے کی ٹینشن ہوگی. تو اگلا کہے گا بھائی بھوکا رہنے کی ٹینشن وہ بیت الخلا کی ٹینشن سے زیادہ ہے. اکیلے زندگی گزارنا, ایک آدھ بیوی, ایک آدھ بچہ, یہ ٹینشن زیادہ ہے. اگرچہ دیکھنے میں لگے گا ٹینشن فری ہے,
خاندان ہوتا ہے تو کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, لیکن خوشیاں ٹینشنوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اتنے گھر, ہمارے یہاں بھی بیماریاں آتی ہوں گی یقیناً, ہم کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے, کبھی کسی بچے کو چکن پاکس نکل آئے, کبھی کسی کو خسرہ نکل آیا, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا. یہ سب مسئلے ہمارے گھر میں بھی چلتے ہیں. آج تک ہم کسی ڈرامے باز روحانی عامل کے پاس, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے پاس نہیں گئے. گھر میں گھسنے نہیں دیا کسی کو. کسی نے بولا بھی نا وہ فلانا ڈمکا, میں نے کہا بکواس مت کر, فضول آدمی. کیوں؟ ہمیں پتا ہے یار حاجت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, تبلیغ میں ایک بات سیکھی, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسا والد صاحب کا ایمان تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں والد صاحب نے وقت گزارا. ہم نے دیکھا ہمارے والد کو جب کوئی ٹینشن ہوئی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے, میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ, مرنے لگا تھا بالکل, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گا یہ. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں گئے, میرے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. اگر ایمان کمزور ہوتا کسی جاہل عامل کے پاس چلے جاتے, وہ تعویذ گنڈے شروع کر دیتے. مجھے اہل حدیثوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, صرف ایک اہل حدیث فرقہ ایسا بچا تھا جس میں یہ روحانی ڈرامے باز نہیں تھے, رقیہ کے نام پہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اہل حدیث کمیونٹی سے میری گزارش ہے, ان کو کنٹرول کرو, نکالو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے. تو یاد رکھو روحانی عامل چاہے رائے ونڈ کا مقیمین ہوگا نا, رائے ونڈ کا مقیمین ڈرامے باز ہے وہ. یہ میری بات کان کھول کے سن لو, دل میں اتار لو. یہ بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بناتے ہیں. ابھی لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دعوت میں, ایک ڈرامے باز آ گیا روحانی عامل, تعارف کروا رہا ہے میں روحانی علاج کرتا ہوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ تو میرے سامنے یہ تعارف کیوں کروا رہا ہے بھائی, تجھے شرم نہیں آتی؟ ساری دنیا کو پتا ہے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, اور تو میرے سامنے آ کے تعارف کروا رہا ہے, اس کا مطلب اپنی بےزتی خود کروا رہا ہے نا. بعض لوگوں کو اپنی بےزتی اپنے ہاتھوں سے کروانے کا شوق ہوتا ہے. مجھے آ کے مت بتاؤ, میں کو پوچھ رہا ہوں تم چور ہو, اچکے ہو, تم کیا ہو؟ مجھے آ کے تعارف کیا کروا رہے حضرت, میں کیا کرتا ہوں؟ روحانی علاج. میں نے کہا اس آدمی کو اپنی بےزتی میرے ہاتھوں کروانے کا شوق ہے. میں نے کہا یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا. اب ظاہر ایک داڑھی والا آدمی, پگڑی والا, چہرے پہ نور, وہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور آپ اس کو کہہ دو ڈرامے باز ہوتے ہیں, اس کی طبیعت سے بےزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی مسلمان کی ایسی بےزتی جائز نہیں ہے, لیکن جو اپنی کروانا چاہ رہا ہو اس کی فرض ہے. جتنے روحانی عامل ہیں نا مجھ سے ملیں, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کیا کرتے ہیں. اگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کچھ اور بتا دیں, میں یہ کرتا ہوں. لیکن اگر میرے سامنے کہہ دیا میں روحانی علاج کرتا ہوں, تو پھر اپنی بے عزتی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. ایک چور تھا, میں نے اس کو چور کہہ دیا نا, کسی کو بتا دیا کہ چور ہے. وہ میرے پاس آیا, آپ نے کیسے کہہ دیا چور ہے؟ میں نے کہا دیکھو مجھ سے بحث کی نا, تو ابھی تو میں نے اس بندے کو بتایا تھا کہ تم چور ہو, تاکہ وہ تم سے ہوشیار رہے. تو اب چلے جاؤ آرام سے. میں نہیں اب لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم چور ہو, بس یہ میں آپ سے وعدہ کر لوں. مجھے کیا ضرورت لوگوں کے معاملات میں گھسوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ یہ چور ہے, اس نے اس کو جا کے بتا دیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے. ابے تو خود احتیاط کرتا. میں نے کہا جب لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ چور ہے, تو احتیاط برتو نا اس سے. جا کے اس کو بتا دیا مفتی صاحب کہہ رہے تھے تو چور ہے. وہ میرے پاس آ گیا, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا جو ہو گیا نا اس پہ مٹی ڈالو. اگر زیادہ ایکسپلینیشن چاہی نا تو میں ثبوت بھی پیش کروں گا, لیکن ریکارڈنگ کے ساتھ پھر یوٹیوب پہ ڈالوں گا میں کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ چور ہے اور اس کے یہ ثبوت ہیں اور اس سے ہوشیار رہیں. میں نے کہا پھر جب بحث ہوگی نا تو پھر ہمارا اسٹائل یہ ہے کہ ہم بحث کرتے نہیں ہیں, کرتے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ لائیو بحث چلے گی. وہ بھاگ گیا. اس نے کہا اسی میں جتنی بےزتی ہو گئی اتنی کافی ہے, عزت کے چکر میں زیادہ بےزتی خطرناک. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا ایک خدا ہے, ہر مراد کس سے پوری ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے. وہ سکون والی زندگی میں رہتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. سارے کام ایک. اللہ کہتے ہیں وہ زیادہ سکون میں ہے یا جس کے 20 خدا ہیں. پھر وہی آپ کہو گے ہمارے خدا تھوڑی ہیں. بھائی کام تو تم ویسا ہی کر رہے ہو, ان کو تم نے خدا تو بنا لیا نا عملی. ہاں وہ میں وہ قصہ سنا دوں, وہ روحانی عامل آئے, میں نے کہا ڈرامے باز ہوتے ہیں.
ایک دم نا یوں کر کے. اچھا یہ اتنے بے شرم ہوتے ہیں, ان کو غصہ بالکل نہیں آتا. غصے والی بات پہ بھی کسی کو غصہ نہیں آ رہا نا, تو یہ اچھے اخلاق نہیں, بلکہ یہ تھوڑے سے بے شرم ہونے کی بھی بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے. بعض دفعہ اچھے اخلاق کی بھی ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں میں نہیں آتا یہ استغفر اللہ, زیادہ ہو جائے گی پھر. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے مشہور آدمی کے خلاف ہم نے ابھی غصہ کیا, تو یہ جو میرے یہاں مریدین بہت سارے ان کے وہیں مریدین بیٹھے ہوئے تھے, یہ بدک جائیں گے, تو ابھی تحمل بردباری. پھر کہنے, میں نے کہا دیکھو سعودی عرب میں تو جنات نہیں ہوتے, شارجہ میں بھی نہیں ہوتے, دبئی میں بھی نہیں ہوتے, یہ سارے یہیں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت اب وہاں بھی ہیں, ہم جا رہے ہیں علاج کے لیے. میں نے کہا آپ کے جانے سے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پاکستانی عاملوں نے سعودی عرب کے علماء کو بھی الو بنانا شروع کر دیا ہے. عوام کی بات نہیں کر رہا, وہاں کے علماء کو الو بنانا شروع کر دیا ان عاملوں نے. وہاں تو یہ چیزیں تھیں نہیں, اور اگر 2-4 کوئی لاکھوں میں کوئی ایک جن بھوت آ بھی جاتا تھا, وہیں کے علماء سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے, بھاگ جاتا تھا, شارجہ میں بھی دبئی میں بھی. اب یہاں سے باقاعدہ جو عامل لوگ ہیں نا, جا جا کے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ سیلفیاں بھی لے رہے ہیں, ان پہ دم بھی کر رہے ہیں, ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور ان کا منجن دبا کے پھر یہاں بک رہا ہے. ایک گیا سعودی عرب میں, کہہ رہا ہے میں فیکٹری چلا کے آ جاؤں, دم کیا میں نے, سعودیہ کی فیکٹری چل گئی. بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے پاکستانیوں نے اور تو کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کی ہے, روحانی عامل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو اس سے بچاؤ, عاملوں سے. یہ عامل چالاک آپ کی عورتوں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں جو, لیکن جو نیک ہے اس کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, وہ عامل نہیں تھے, وہ جو دم کرتے تھے فوراً فائدہ ہوتا تھا, وہ کرامت تھی ان کی. بعض اللہ والوں کی یہ کرامت ہوتی ہے کہ کسی کو دم کیا, اللہ نے اس کو شفا دے دی بس. بخاری میں ہے نا واقعہ, پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا, وہ نابینا لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا, بینائی آتی. تو یہ کرامت کہلاتی ہے. سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے, اس میں اس بزرگ کو اختیار نہیں دیا ہوتا اللہ نے. جیسے ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں, ٹکڑے کس نے کیے ہیں, اللہ نے کیے ہیں. تو اختیارات, اللہ اختیار دینا الگ چیز ہوتی ہے, کسی سے کام لے لینا الگ چیز ہوتی ہے. دیکھو آپ قلم سے لکھنے کا کام لیتے ہیں, قلم کے پاس لکھنے کے اختیارات نہیں ہوتے, لہذا جب آپ کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں تو کاتب سے, جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے, اس سے مطالبہ کرتے ہیں, قلم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو لکھ. کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ کر رہا ہے, لہذا مطالبہ کس سے کیا جائے گا, اللہ سے کیا جائے گا, کام اللہ کر رہا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جس کا ایک خدا ہے وہ کس میں ہے بھائی, سکون میں. جس کو پتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب نے, میں بتا رہا تھا, دعا مانگی, اللہ نے ہمیں ٹھیک کر دیا. ایسا ٹھیک کیا کہ شادیوں پہ شادیاں دے دنادن, ضرور سے زیادہ ٹھیک ہو, مسالہ زیادہ لگ گیا, جون پور کے قاضی بن گئے. وہ ہے نا جون پور کے قاضی, وہ ایک گدھا, انہوں نے بہت فارورڈ کر کے چلاتا ہوں, بہت لوگ سن کے بور ہو گئے. ایک آدمی اپنے گدھے کو, قاری صاحب کہہ رہے تھے تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. ایک بچے کو کہہ رہے تھے, ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا, اس نے بولا بھائی تو گدھے کو انسان بناتے ہیں. اس دیہاتی کو پتہ نہیں کہ بھائی یہ تو محاورہ ہے. وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو. قاری صاحب کو مذاق سوجا, یار یہ تو بیوقوف مل گیا ہے. قاری صاحب نے کہا اس پہ مسالہ لگاؤں گا تو انسان والا مسالہ نا 3-4 دن لگیں گے انسان بننے میں. اب ظاہر ہے کہاں بننا تھا یار. تو وہ آیا کہ میرا گدھا انسان بن گیا. انہوں نے کہا مسالہ تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے غلطی سے. تو وہ عام انسانوں کے بجائے اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, جون پور کا قاضی بن گیا, وہ جج. تو یہ گیا, خیر قصہ مختصر, جا کے نا اس کو گھاس دکھا رہا ہے جج کو, وش وش کر کے نا. وہ جج کہہ رہا ہے کیا ہو گیا, کہہ رہے زیادہ شور نہ مار, تو میرا ہے, تو میرا گدھا ہی نا, تو مسالہ زیادہ لگ گیا تو انسان بن گیا. تو ہمارے والد صاحب نے میرے لیے دعا مانگی, اللہ اس کو شفا دے دے. چھوٹا تھا میں, بہت خون کی پیچش تھی, بہت ہی خطرناک. تو شاید اللہ نے ایسی دعا قبول کی ہے کہ ایسی صحت بن گئی الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, کہ مسالہ کیا لگ گیا, شادیوں پہ شادیاں. یہ تو اسلام نے ہمیں روک دیا بھائی, 4 پہ روک دیا, بریکیں اللہ نے لگائی ہیں, ورنہ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا تھا. لوگ مذاق اڑاتے یا جو مرضی کرتے, کسی کا باپ میں دم تھا تو روک کے. میں گھر والوں سے بولتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے مجھے روک دیا. سسرال والوں سے بھی کہتا ہوں اسلام کا احسان ہے. کیا خیال ہے بھائی, ورنہ کسی کے باپ, کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا ہے. خودکشی کی دھمکیاں اور فلانی دھمکیاں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, پڑوسیوں کی طرف سے بدنامیاں, یہ وہ اوٹ پٹانگ فضول باتیں.
بھائی اللہ نے جب اجازت دی ہے تو یار کسی کے باپ میں دم میں روک. ہمیں تو لگا کہ یہ بھی یعنی اللہ کے ساتھ گویا کہ ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے کر لو, پڑوسی کہہ رہے نہیں کرو. ابے تو خدا ہے کیا؟ میں اللہ سے پوچھوں گا یار میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی اگر ہوگی تو میں کس سے معافی مانگوں گا؟ اللہ کی نافرمانی پہ معافی کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. تو اطاعت کس سے کی جاتی, کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. تو جس کا ایک خدا ہو وہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے غلطی میں کیا کرنا ہے اور عبادت میں کیا کرنا ہے. مسائل حل کون کرے گا؟ اس کی طبیعت میں کیا ہو گیا میرے بھائی؟ سکون. سارے کام کس کی طرف؟